السلام علیکم ویورز، میں ہوں ارملا شازمین اور میں وزیر حبیب کینسر سینٹر سے مخاطب ہوں۔ کینسر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بینائن اور دوسرا میلیگننٹ۔ بینائن جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، میلیگننٹ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آگے میلیگننٹ میں بھی اس کی فردر دو ٹائپس ہیں، ایک سارکوما اور دوسرا کارسینوما۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سارکوما کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد اسکر دورانی موجود ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ سارکوما کیا ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سارکوماز جو ہے بیسیکلی یہ ہڈیوں یا پٹھوں یا کنیکٹیو ٹیشو کا ایک کینسر ہے، اور یہ اس فلیشی سی گروتھ ہوتی ہے گوشت نما، اور یہ بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے کارسینوما کی نسبت۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا سارکوماز دے آر بٹ ڈفرینٹ فرام کارسینوماز، جو کہ اکثر جو کارسینوماز ہیں وہ مختلف قسم کی جو جسم کی لائننگ ہے وہاں سے گروتھ ہوتی ہے ان کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں سارکوما اپیئر کیسے ہوتے ہیں، کیسے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گوشت نما ایک چیز ہے، اور یہ خون سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں بڑی جلدی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب کہیں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو ایک گٹھلی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ جسم کے اندر کے حصوں میں ہوں تو وہاں جہاں بھی ہوں گے تو اس سے ملتی جلتی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر فرض کیا پھیپھڑوں میں ہو جاتا ہے تو مریض جو ہے اس کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پیٹ کے اندر ہے تو وہ آنتوں کا obstruction ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ ہڈیوں میں ہو گیا تو جیسے کچھ ہڈیوں میں درد ہوتی ہے یا یہ فریکچر ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی یہ علامات ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پین ہو۔ ہاں البتہ کچھ ایسی جو سارکوماز ہیں ایون بون کے جن کے ساتھ بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے، جیسے کہ آسٹیوجینک سارکوما ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے یا بڑوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے ٹین ایج اور بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پورے کینسر جو ہیں ان کے پیڈیاٹک یا بچوں کے کینسر پہ یہ تقریباً 10 سے 15% بچوں میں جو جتنے بھی پیڈیاٹک ٹیومرز ہیں ان کا حصہ ہے، جبکہ یہ ایڈلٹس کا جو ورلڈ وائڈ ہے 1% ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان میں 1% نہیں ہے، شاید یہ 4 to 5% ہو، پورے جو ہے کینسرز کو یہ کور کرتا ہے اتنی پرسنٹیج۔ اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹین ایجرز میں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹین ایجرز یا چلڈرن جو ہے ان میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی گروتھ کی ایج میں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ یہ زیادہ جو ہے نمایاں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر فیمر یا بڑی جو ہماری ٹانگ کی ہڈی ہے اس کے نچلے والا حصہ یا ٹیبیا، یہ جو ٹانگ کے نیچے والی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے اوپر والا حصہ، اور جو شولڈر ہے وہاں پہ جو ہے گروتھ بڑی تیزی سے ہوتی ہے، سیلز بڑی تیزی سے ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں ایڈلٹس کی نسبت۔ جو ہے چائلڈہڈ یا آپ ٹین ایج میں سمجھ لیں یا چلڈرن میں سمجھ لیں، تو ان میں یہ زیادہ جو ہے نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جسم کے دوسرے حصے جو ہے اس سے مبرہ ہے۔ جہاں پہ بھی مسل ہوگا، ہماری پوری باڈی جو ہے وہ مسلز یا ان کی فائبرز سے بھری ہوئی ہے، کنیکٹیو ٹیشو سے بھری ہوئی ہے، یعنی کہ جسم کو جو بھی ایک سٹرکچر یا شکل دی گئی ہے وہ ساری کنیکٹیو ٹیشو سے ریلیٹڈ چیزوں نے دی ہوئی ہے۔
स्केलेटन देख लें, मसल्स देख लें, तो जिस्म के अंदर वाले हिस्से में भी जो है रिट्रोपेरिटोनियम जिस्म के पीछे भी छुप सकता है, फेफड़ों में भी जाहिर हो सकता है। तो ये जो है जब भी जाहिर होगा, जैसे मैंने पहले बताया, अपनी अलामात ज़रूर जाहिर करेगा, और बच्चों में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है? ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा ये अगेन ये काफ़ी ख़तरनाक है, बोन ट्यूमर है, और ये बच्चों और जो एडल्टहुड में ज़्यादा होता है, और अगर तो ये इसको जल्द ही पकड़ लिया जाए तो इसको कीमो, रेडियोथेरेपी या सर्जरी से इसका इलाज मुमकिन होता है 60%। अगर ये ना पकड़ा जाए, अगर ना वक्ती तौर पे ये जो है डायग्नोस हो, तो ये बड़ी जल्दी फेफड़ों में या जिस्म के दूसरे हिस्सों में, दिमाग में फैल जाता है, और इतना ख़तरनाक हो जाता है कि 70% लोगों में इसका इलाज ही मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, सार्कोमा सिर्फ हड्डियों में ही पाया जाता है? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि न सिर्फ हड्डियों में, जहाँ जहाँ पे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, इवन यूट्रस हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट के अंदर भी मसल्स होते हैं, या फिर ये है कि आपका चेस्ट वॉल हो गया, वहाँ से ये अराइज कर सकता है, चेस्ट केज में या एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे ये अपीयर हो सकता है। तो सार्कोमा ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे हो, ठीक है। दूसरा, ये जोड़ों में भी आ सकता है, जोड़ों से आपने काफ़ी दफ़ा हमने देखा है, वहाँ से भी ये अराइज करता है। तो न सिर्फ हड्डी बल्कि ये दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यू के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से भी ये अराइज कर सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे बताएं कि इनकी स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन ये किस तरह की जा सकती है? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके जाहिर होने का इतना पता नहीं चलता। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा दूसरे कैंसर्स की निस्बत इतना कॉमन नहीं है, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता कुछ जो फेमिलियल हैं उनमें कहा जा सकता है कि अगर उनकी जेनेटिक जो है वो उनका एनालाइज किया जाए तो उनमें कुछ चांसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं बच्चों में जो बाद में उनमें एक जो है अलामत इसकी भी हो सकती है, सार्कोमा की। उनको जो है आप अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन तो मुश्किल है, और ना ही कोई दुनिया में ऐसा प्रोग्राम अभी है। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है फिर? इलाज अगर तो ये ज़्यादा फैला नहीं, लोकलाइज्ड है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो सर्जरी सबसे बेहतरीन इलाज है। अगर आपने लिम्ब सैल्वेज करना है या आपने बचाना है लिम्ब्स को और वो कहीं और नहीं गया हुआ जिस्म के हिस्से में, तो उस सूरत में प्रॉपर स्टेजिंग करके कीमोथेरेपी, रेडिएशन, या अभी एक नई मोडेलिटी आई है इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, उनको हम शामिल करके जो है लिम्ब या जिस्म की टांग या जो बाजू है उसको बचा सकते हैं अगर ये उन जगहों पे हो। बाकी अगर ये फ़र्ज़ किया जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में है तो अगेन सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है कि सर्जिकली रिमूव किया जाए, और उसके बाद या पहले आप जो है कीमो या रेडियोथेरेपी दे के या अब जैसे मैंने बताया इम्यूनोथेरेपी दे के तो उसको हम मरीज़ को बचा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये कहीं पे वो जो है और स्प्रेड ना हो, ताकि वो जो है मरीज़ की जो है जान बचाई जा सके। क्योंकि ये मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली इवन 4-4, 5-5 साल के बाद भी ये दोबारा फेफड़ों में आ जाता है अगर ये किसी के हाथ टांग में था।
انہوں نے پراپر علاج نہیں کروایا یا کروایا ہے تو پھر بھی آ چکا ہوگا. تو اس لیے اس کو ہمیشہ جب ایک دفعہ خدا نخواستہ ہو بھی جائے جی تو تب بھی آپ پراپرلی ڈاکٹر کے پاس جو ہے جائیں, فالو اپ کریں اور غور کرتے رہیں کہ کہیں پہ یہ جو ہے نا سینے میں آپ بریتھ لیسنس تو نہیں ہوگی, وزن تو نہیں کم ہوگا, اور اس طرح کی چیزوں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے وہ ہے نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ, NGS ہم بولتے ہیں, جس کی بیس پہ ہم امیونو تھراپی بھی دے رہے ہیں, یا اس کے سائٹوجینیٹکس جو ہیں اس کو بیس پہ دیکھتے ہیں کہ جینس جو ہیں وہ ان کی جو ہے آپس میں ایک سے دوسری جگہ ٹرانسلوکیشن ہو رہی ہے, وہ اس کی اسٹڈی ضرور کروائیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے مطابق جو ہے پیشنٹ کو نئی جو میڈیسنس آئی ہیں یا امیونو تھراپی آئی ہے وہ دی جا سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی قسم کی ایسی علامات آپ کو شو ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا کچھ بھی. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, اور کینسر کے بہت سارے علاج موجود ہیں. اللہ حافظ.